ایک چٹان کی اوٹ میں وہ پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ تینوں بھننا کر رہ گئے۔ بھائی عجیب آدمی ہو، ہم نے تمہیں آوازیں دیں اور تم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ فاروق نے جلے بھنے انداز میں کہا، مجھے ڈر تھا وہ لوگ میری آواز سن کر یا مجھے دیکھ کر واپس نہ پلٹ آئیں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ لوگ بہت دور نکل گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں اور ان سے لڑ کیوں رہے تھے؟ محمود نے بے چین ہو کر پوچھا۔ لڑ میں نہیں، وہ رہے تھے۔ چلیے خیر یوں ہی صحیح، وہ آپ سے کیوں لڑ رہے تھے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کرتے تو کچھ بھی نہیں، پھر رہے تھے۔ ہاں، کچھ گڑبڑ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ ہمارے ابا جان کا خیال تھا کہ ٹھیک 4 بجے یہاں کوئی گڑبڑ ہوگی، لہٰذا اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے انہیں ہمیں یہاں بھیج دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گڑبڑ ٹھیک 4 بجے ہی شروع ہوئی، یعنی آپ لوگوں کی جنگ۔ بات پلے نہیں پڑی۔ آپ کے ابا جان کون ہیں؟ انہیں یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی کہ یہاں ٹھیک 4 بجے گڑبڑ ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم کہ انہیں یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی۔ فاروق نے کندھے اچکائے۔ وہ ہیں کون؟ کیا کرتے ہیں؟ افسوس، ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس وقت تک جب تک آپ نہیں اپنے بارے میں بتا دیتے کہ آپ کون ہیں اور وہ لوگ آپ سے کیوں لڑ رہے تھے۔ میں بتا چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کیوں لڑ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزانہ بولی۔ پتہ نہیں، خیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خیر یہ بتائیے کہ آپ کو اس جگہ بالکل ٹھیک 4 بجے پہنچنا تھا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے یہاں ٹھیک 4 بجے پہنچنا تھا۔ ایک صاحب سے یہاں ملاقات طے تھی، لیکن اس کے بجائے وہ 3 آ گئے اور ملاقات کے بجائے لڑائی شروع کر دی۔ جس شخص کو آنا تھا، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ نہیں، وہ میرے سامنے آ کر اپنا تعارف کراتا، اپنی پہچان کراتا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ اس کے بعد لیکن میں تم لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ وہ چونک کر بولا۔ نہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا جس سے آپ کی ملاقات طے تھی، اور یہ لوگ کس طرح آ گئے؟ بھلا میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ آپ وہ باتیں کہہ سکتے ہیں جو ہم سے چھپا رہے ہیں، فرزانہ جل کر بولی۔ سوری، اس نے کندھے اچکائے۔ خیر اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ پروگرام یہی تو الجھن ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے یہاں ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس سے ملاقات کے بغیر میں واپس نہیں جا سکتا۔ تب آپ خود اس سے جا کر مل لیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں رہتا ہے، اس کا نام بتائیں، شاید ہم مدد کر سکیں۔ میں اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نہ اس کا نام جانتے ہیں نہ پتہ، پھر اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ ابھی بچے ہو، ان معاملات کو کیا جانو؟ وہ بولا۔ خیر آپ کی مرضی، نہ آپ ہماری کوئی مدد کرتے ہیں نہ ہم سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا ہم چلتے ہیں، محمود نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ان سے بولا، آؤ چلیں۔ تینوں جانے کے لیے مڑے۔ اجنبی کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ آخر اس نے کہا، ٹھہرو۔ وہ ایک ساتھ اس کی طرف مڑے۔ لیجیے ٹھہر گئے، اب کیا حکم ہے؟ میں شدید الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ خوشی کی بات ہے، فاروق مسکرایا۔ کیا تم لوگ وطن سے محبت کرتے ہو؟ کون سے وطن سے؟ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، دوسرے اسلامی ملکوں سے بھی محبت کرتے ہیں، غیر اسلامی لیکن دوست ملکوں سے نفرت نہیں کرتے۔ دشمن ملک سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں، اور جو ملک ان کی مدد کرتے ہیں ان سے اور بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ فرمائیے، آپ نے کیوں پوچھا؟ اگر تم لوگ واقعی محب وطن ہو تو میں تم لوگوں سے کام لے سکتا ہوں، ہمیں خوشی ہوگی اگر وطن کے کام آ سکیں۔ محمود جلدی سے بولا۔ تو پھر سنو، مجھے یہاں ٹھیک 4 بجے پہنچنا تھا۔ ایک نن سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ فائر کی آواز نے انہیں لرزا دیا۔ گولی اس کے کندھے پر لگی، وہ تیورا کر گرا اور تڑپنے لگا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ فوراً ہی لوٹ لگا گئے اور لڑکتے ہوئے دور نکل گئے۔ کچھ دور تک لڑکنے کے بعد رکے تو انہوں نے اس پر کسی کو جھک کے دیکھا۔ وہ ایک لمبے قد، چوڑے چکلے جسم کا آدمی تھا۔ دائیں ہاتھ میں پستول تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ اجنبی کی تلاشی لے رہا تھا۔ ان کی طرف تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک حیرت اور آنکھوں پر تاریک شیشے کی اینک، قمیص کے کالر اٹھے ہوئے تھے، اس طرح چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ تینوں جلدی جلدی چٹان کی اوٹ لینے لگے، حیرت زدہ انداز میں حملہ آور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے اسے سیدھا ہوتے دیکھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک یا ڈائری تھی، اس کی سیاہ جلد دھوپ میں چمک رہی تھی۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم لوگ کہاں چھپے ہوئے ہو، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہیں آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ انسپکٹر جمشید سے جا کر کہہ دینا ہر جگہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجا کرے، کچھ کام خود بھی کر لیا کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ مڑا اور ایک سمت میں چل دیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اب کیا کریں؟ اس نے ہمارے ابا جان کو اور ہمیں تانا دیا ہے، ہم اس تانے کا جواب ضرور دیں گے، محمود سرد آواز میں بولا۔
ٹھیک ہے، چاہے کچھ ہو جائے ہم اس کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے، فرزانہ بولی۔ تو پھر آؤ ہم اسے راستہ بتا کر رہیں گے، فاروق نے کہا۔ تینوں چٹان کی اوٹ سے نکل کر اس کے پیچھے چلے، اگرچہ جانتے تھے اس کے ہاتھ میں پستول ہے اور اس پستول سے وہ ایک شخص کو گولی کا نشانہ بنا چکا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز سنی لیکن مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ بھنا اٹھے اور تیز تیز چلنے لگے۔ ادھر وہ بھی بہت تیز تیز چل رہا تھا، بلکہ چل کیا رہا تھا، لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہا تھا، یہاں کہ وہ ہموار جگہ تک پہنچ گئے۔ یہاں انہیں ایک جیپ کھڑی دکھائی دی۔ ابھی ان کا درمیانی فاصلہ کافی تھا۔ جیپ کو دیکھ کر انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ یہ جیپ میں بیٹھ کر نکل جائے گا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو پھر آؤ دوڑ لگا دیں، اس سے پہلے کہ جیپ تک پہنچے ہم اس کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ میرے ہاتھ میں تو پستول ہے اور تم نہتے ہو۔ اگر تم مڑ کر تم پر فائرنگ کر دوں تو؟ اس نے پلٹ کر کہا۔ انداز خوفناک تھا، وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ اسی وقت وہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ محمود، جیپ کا نمبر نوٹ کر لو، ہم اس کا پیچھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، فرزانہ چلائی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ محمود نے نمبر نوٹ کر لیا۔ اتنے میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، پستول اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تینوں نے اس لمحے شدید بے بسی محسوس کی۔ حملہ آور ان کی آنکھوں کے سامنے فرار ہونے والا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے محمود اچانک جھکا اور ایک پتھر اٹھا لیا۔ ادھر پستول والا جیپ کو سٹارٹ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن جیپ تھی کہ سٹارٹ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ جھنجلا کر نیچے اترا اور جیپ کے انجن کی طرف بڑھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب محمود کا ہاتھ چل گیا۔ پتھر اس کے سر پر لگا، اس کے ہاتھ سے پستول نکل گیا۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے وہ بیٹھتا چلا گیا۔ فاروق نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پستول اٹھاتے ہوئے اس سے دور نکلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ پستول اس پر تان چکا تھا۔ جواب نہیں محمود تمہارا، فرزانہ چھینک کر بولی۔ اب ہم اسے تانے کا مزہ چکھائیں گے، فاروق غرہی ہوئے آواز میں بولا۔ وہ تو یہ چکھ بھی چکا ہے، وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اس نوٹ بک پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، محمود نے کہا اور آگے بڑھ کر نوٹ بک اس کی جیب سے نکال لی۔ اب ہم اس کا کیا کریں؟ فرزانہ بولی۔ ہمارے پاس اسے باندھنے کے لیے کچھ نہیں، لہٰذا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ فوراً شہر پہنچ جائیں اور وہاں سے انکل اکرام کو ادھر بیچ کر خود گھر چلے جائیں، فاروق نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں اس کے سوا کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکلوں نے ایک جگہ کی اوٹ میں کھڑی کر رکھی تھیں۔ وہ اس طرح مڑے ہی تھے کہ فرزانہ چونک کر بولی، ارے ہم اس اجنبی کو تو بھول ہی گئے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا، کیوں نہ اس پر نظر ڈالتے چلیں؟ اوہ ہاں واقعی، محمود بول اٹھا اور وہ اس طرف دوڑ پڑے۔ اجنبی ہوش میں نظر آیا، گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی، کندھے سے خون رس رہا تھا، حالت خطرناک نہیں تھی۔ افسوس وہ نوٹ بک لے گیا، ہم نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ نوٹ بک اب ہمارے پاس ہے، آپ بتائیے اب ہم اس کا کیا کریں؟ یہ نوٹ بک یہیں کہیں چھپا کر فوراً شہر چلے جاؤ اور وہاں سے کچھ پولیس آفیسرز کو بلا لاؤ، یہ نوٹ بک ان کے حوالے کر دینا، وہ بولا۔ لیکن ہم اسے یہاں چھپا کر کیوں جائیں تاکہ راستے میں کوئی تم سے چھین نہ لے؟ وہ لوگ یہاں سے گئے ہرگز نہیں، آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ او، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ نوٹ بک کی حفاظت کا اس سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں۔ اچھا ہم یہی کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نوٹ بک لے کر کہاں سے آئے اور کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے اسی جگہ ایک شخص کے حوالے کرنی تھی، یہیں ایک جگہ موجود تھی، لیکن اس شخص کے بجائے وہ تینوں اور وہ پستول والا پہنچ گئے۔ میں حیران ہوں وہ شخص یہاں کیوں نہیں پہنچا۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں، آپ کے لیے مدد بھی لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نوٹ بک اسے بھی کچھ فاصلے پر چھپا دیں گے، اس جگہ کا پتہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، محمود بولا۔ او ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم بہت عقل مند ہو، اس نے کہا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ ارے آپ کہیں مر تو نہیں گئے؟ فاروق بوکھلا اٹھا۔ دھت تیرے کی، مرا ہوا آدمی بھلا جواب دے سکتا ہے؟ او ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، لیجیے یہ بات بھی بھول گئے، فرزانہ نے منہ بنایا اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دور پہنچ کر ایک چٹان کے دامن میں انہوں نے ایک بڑے پتھر کے نیچے نوٹ بک رکھ دی، لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے چاروں طرف اچھی طرح دیکھ لیا کہ کوئی انہیں ایسا کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا۔ اب وہ موٹر سائیکلوں کی طرف چل پڑے۔ چکر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، فاروق بڑبڑایا۔ کون سی نئی بات ہے، چکر تمہاری سمجھ میں آیا ہی نہیں کرتے، فرزانہ نے منہ بنا کر کہا۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تمہاری سمجھ میں چکر آ گیا ہے۔ کسی قدر ضرور آ گیا ہے۔ اجنبی نوٹ بک کسی کے حوالے کرنے آیا تھا، لیکن وہ شخص یہاں نہیں پہنچ سکا، اس کے بجائے کچھ اور لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے نوٹ بک چھیننے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں کود پڑے ہم۔ وہ تین تو بھاگ نکلے، لیکن پھر وہ پستول والا ٹپک پڑا اور اسے گولی مار کر نوٹ بک حاصل کر کے چلتا بنا۔ ہم اس کے آڑے آئے اور اسے زخمی کر کے نوٹ بک چھین لی۔ یہ اس وقت تک کی کل کہانی، فرزانہ روانی کے عالم میں کہتی چلی گئی۔ اتنی باتیں میں اور محمود بھی سمجھ گئے ہیں، سوال تو یہی ہے وہ شخص کیوں نہیں پہنچا، اس کے بجائے کچھ اور لوگ کیوں پہنچ گئے؟ دوسرے یہ کہ ابا جان کو کس طرح معلوم تھا کہ 4 بجے اس جگہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے؟ میں نجومی نہیں کہ ان باتوں کا جواب دے سکوں، فرزانہ بھننا اٹھی۔
خیر یہاں تو کوئی نجومی بھی ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، محمود نے کہا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے دیکھا وہی تینوں موٹر سائیکلوں کے آگے ڈٹے کھڑے تھے۔